جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ سعید ابن مسیب وہاں پر موجود ہی نہیں تھے، کیونکہ سعید تو ویسے بعد میں پیدا ہوا ہے، لیکن مسیب اس وقت کافر تھا اور بعد میں یہ لوگ اسلام لے کر آئے۔ تو صاحب طبقات والے نے لکھا، اور اسی طرح بخاری نے لکھا، اسی طرح اور کتابوں میں لکھا کہ اس نے امام سجاد علیہ السلام کا جنازہ پڑھنا بھی گوارا نہ کیا، یعنی اہل بیت کی دشمنی کی وجہ سے۔ یہ کتابیں سب یہ اس بات کی گواہ ہیں۔ میں وہ کتابوں کو کوٹ کر رہا ہوں سب کو، کہ جو کتابیں بتا رہی ہیں ایک بات۔ دوسرا یہ ہے کہ دوسرا جو راوی میں نے بتایا کہ یہ سعید ابن مسیب، تیسرا راوی عبداللہ ابن عباس۔ عبداللہ ابن عباس تو روایت کرتے ہیں ابو صالح سے روایت کرتے ہیں، جو عبد القدوس سے روایت کرتا ہے۔ اب کتب الرجال کے مطالعے سے اگر آپ مطالعہ فرمائیں تو پتہ نہیں چلتا کہ یہ کون سا ابو صالح ہے، یعنی درمیان میں جو راوی ہے جسے عبداللہ ابن عباس روایت کر رہے ہیں وہ ابو صالح ہے۔ ابو صالح کا پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کون سا ابو صالح ہے، کہیں کتب الرجال میں اس کا ذکر ہی نہیں ہے کہ ابو صالح کون سا ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس کے بارے میں فتح الباری 12ویں جلد صفحہ نمبر 379، 11ویں جلد صفحہ نمبر 176، عبداللہ ابن عباس کب پیدا ہوئے؟ ولدہ قبل الہجرہ، ہجرت بثلاثہ سنین، کہ حضرت عبداللہ ابن عباس ہجرت سے صرف 3 سال پہلے پیدا ہوئے، یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہوئی تو اس وقت سے 3 سال پہلے، یعنی اعلان نبوت کے 10 سال بعد حضرت عبداللہ ابن عباس پیدا ہوئے۔ تو جب یہ سیرت النبی میں شبلی نعمانی نے بھی لکھا اور پہلی جلد صفحہ نمبر 247 پر لکھا، تو کہ جب حضرت عبداللہ ابن عباس جو روایت کرتے ہیں حضرت ابو طالب کی وفات کے وقت کتنے سال کے تھے؟ شبلی نعمانی فرماتے ہیں فقط 2 سال کے تھے۔ تو 2 سال کا بچہ حضرت ابو طالب کے کلمے کی گواہی دے رہا ہے کہ انہوں نے جناب کلمہ نہیں پڑھا اور یہ کہا کہ میں جناب ملت عبد المطلب پر ہوں۔ تو حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں آپ کو بتا دیا، انہی کی کتابوں میں سے، ہمارے اہل سنت بھائیوں کی کتابوں میں سے، علماء عامہ کی کتب میں سے، اور حضرت سعید ابن مسیب کے بارے میں آپ کو بتا دیا انہی کی کتابوں میں سے کہ ان کا کیا کردار تھا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس کے بارے میں گزارش کر رہا ہوں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس جو روایت لیتے ہیں وہ ابو صالح سے لیتے ہیں، اور ابو صالح مبہم ہے، اس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سا راوی ہے۔ یہ اسماء الرجال کی کتابوں میں یہ اس کا نام ہی نہیں ملتا، ایک بات۔ دوسرا ہے کہ جب حضرت ابو طالب کے کلمے کا واقعے کا یہ قصہ چل رہا ہے تو اس وقت ان کی عمر 2.5 سال یا 2 سال دودھ پیتے بچے کی ہے۔ یہ شبلی نعمانی بھی لکھ رہا ہے اس بارے میں سیرت النبی میں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس پیدا ہوئے، تو ان 2 سالوں میں ان کی گواہی کو آپ قبول کر لیں گے؟ اگر آپ ان کی 2 سالوں کی گواہی کو قبول کریں گے تو میرے خیال میں پھر ایک اور بھی گواہی ہے ان کی، اس کو بھی قبول کر لیں آپ۔ جو الفاروق والے نے اعتراض کیا شبلی نعمانی نے کہ جناب ہم واقع کرداس کو قبول نہیں کریں گے، کیوں کہ جناب عبداللہ ابن عباس کی جو عمر ہے وہ 13 سال تھی، یعنی آپ 13 سال کی عمر کی روایت کو جو واقع کرداس کی ہے اس کو آپ قبول نہیں کر رہے کیونکہ وہ 13 سال ہے، اور 2 سال کی اس کی روایت کو آپ لے رہے ہو کہ ہاں جی عبداللہ ابن عباس صحیح کہہ رہا ہے کہ جناب ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا۔ یار کچھ تو عقل سے کام لو، کچھ تو فکر کرو، کچھ تو جناب اپنی عقل کو استعمال کرو آپ، کہ 2 سال کا بچہ روایت کر رہا ہے۔ میری گزارش ہے اس علمی کتابی مسلم سے کہ آپ ذرا غور کر لیں اس بات پر۔ آپ تو ماشاءاللہ ویسے بھی اچھے محقق ہیں اور بڑی عقل سے بات کام لیتے ہیں اور بڑی فکر کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ 2 سال کا بچہ، اور واقع کرتاس میں اس کی عمر شبلی نعمانی نے لکھا الفاروق میں کہ 13 سال ہے، اور ساتھ شبلی نعمانی یہ بھی فرماتے ہیں کہ ہم اس کی روایت کو قبول نہیں کریں گے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی عمر 13 سال ہے۔ بھئی اس کی روایت کو نہیں لیں گے تو 2 سال کی روایت کو کیا ہم آپ کی قبول کر لیں؟ اب آپ ذرا بھی سوچیں نا
یا آپ قبول کریں گے اس کی روایت کو جو 2 سال کا بچہ ہو یا 2.5 سال کا بچہ